بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسرائیل کے ایک نبی اور بادشاہ تھے جن کا ذکر قرآن، بائبل اور دیگر مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یروشلم میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار اب تک کے عظیم ترین اور طاقتور ترین پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم حکمت عطا کی گئی تھی اور اللہ کی طرف سے انہیں معجزاتی صلاحیتیں عطا کی گئی تھی، جن میں جانوروں سے بات چیت کرنے اور ہوا اور جنوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی شامل تھی، جس نے انہیں عظیم کارنامے انجام دینے اور مشکل چیلنجوں پر قابو پانے میں مدد دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ان کی ایک کرسی کا ذکر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کرسی کیوں بنوائی، یہ کرسی کس نے بنائی اور اس وقت وہ کرسی کہاں پر موجود ہے، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ زمزم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی منصفانہ حکمرانی اور تنازعات کو منصفانہ طریقے سے حل کرنے کے لیے جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر اور عمدہ کرسی بنائیں، اور وہ اس طرح کی ہو کہ اگر اس کو کوئی جھوٹا مدعی یا جھوٹا گواہ دیکھے تو اس کے شانوں کا گوشت تھرانے لگے۔ چنانچہ شیاطین نے ہاتھی دانت کی کرسی بنائی اور اس کو جواہرات، یاقوت اور موتی سے مزین کیا، اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر لیا۔ سونے کے 4 درخت کھجور کے اور ان درختوں کی شاخیں چاندی کی بنائیں۔ کھجور کے 2 درختوں کی چوٹی پر سونے کے 2 طاؤس اور دوسرے 2 درختوں کی چوٹی پر سونے کے 2 گدھ تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے، اور ان دونوں کے سروں پر سبز زمرد کے ستون تھے۔ ان جنات نے اس تخت کو ایک سخت پتھر پر رکھا اور اس پتھر کے نیچے سونے کا ایک استہا بنایا تاکہ وہ اس تخت کو گھمائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجے پر چڑھتے تو وہ کرسی یعنی تخت تمام ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں تھیں چکی کی گردش کی طرح گھوم جاتی، اور گدھ اور مور اپنے بازو اور شیر اپنے ہاتھ پھیلائے اپنی دموں کو زمین پر مارتے۔ اسی طرح ہر درجہ میں کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اوپر کے درجے پر پہنچ جاتے تھے تو دونوں گدھ ان کے سر پر تاج رکھتے تھے اور ان پر مشک و عنبر کی خوشبو دیتے تھے۔ جب وہ تخت پر بیٹھ جاتے تھے تو سونے کا کبوتر ان کو زبور دیتا تھا، وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، اور ان کے دائیں جانب سونے کی کرسیوں پر علماء بنی اسرائیل بیٹھتے تھے، اور چاندی کی کرسیوں پر جنوں کے معززین ان کی بائیں جانب بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد وہ اس طرح فیصلے کے واسطے بیٹھتے تھے۔ جب ادائے شہادت کے واسطے گواہان آتے تھے تو وہ کرسی ماں ان چیزوں کے جو اس میں تھیں چکی کی طرح گردش کرتی تھی۔ شیر و طاؤس وہی کرتے تھے جو پہلے کرتے تھے، پس گواہ ڈر جاتے تھے اور سوائے حق اور سچ کے جھوٹی گواہی نہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کرسی کو بادشاہ بخت نصر نے لے لیا، اور جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ان 2 شیروں میں سے ایک نے اپنے داہنے ہاتھ سے اس کی پنڈلی اور قدم پر مارا۔ اس وجہ سے وہ اس پر چڑھنے پر قادر نہ ہوا، اور اس ضرب سے وہ ہمیشہ درد میں مبتلا رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ وہ کرسی شہر انطاکیہ میں باقی رہی حتیٰ کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن سداس نے جنگ کی۔ خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی اور اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف واپس لائے۔ پھر بادشاہوں سے کوئی شخص اس پر چڑھنے پر قادر نہ ہوا۔ پھر اس کو صحرائے بیت المقدس کے نیچے رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کرسی کی کچھ خبر اور کچھ اثر معلوم نہ ہوا، اور نہ یہ معلوم ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ مجموعی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ایک پیچیدہ اور دلکش ہے، جس میں بھرپور علامت اور ایمان، حکمت اور عاجزی کے بارے میں طاقتور اسباق موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔